کہ کشمور میں جس بچے کے ساتھ اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پھر اس بچے کی جو حالت تھی، اس کی سرجریز ہوئی، لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاک پروردگار نے اسے روبہ صحت کر دیا۔ السلام علیکم، دس از می کرن ناز۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب پر دا کرن ناز شو۔ سب سے پہلے تو میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج ایک بار پھر میری ویڈیو کے لیے آپ لوگوں نے ٹائم نکالا، میرے چینل پر آئے ہیں۔ چاہیں تو اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، لائک بھی کر لیجئے، اور اگر چاہیں تو اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال دو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو میں کس دل سے آئی ڈونٹ نو، مبارکباد تو نہیں کہوں گی، بٹ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پاک پروردگار کا بڑا احسان ہے کہ کشمور میں جس بچے کے ساتھ 4 سال کی بچے کے ساتھ جس بدترین زیادتی ہوئی تھی، اس کی ماں کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اور پھر اس بچے کی جو حالت تھی، اس کی سرجریز ہوئی، اس کے بچنے کے امکانات بڑے معدوم تھے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاک پروردگار نے اسے روبہ صحت کر دیا، وہ صحت کی طرف واپس آ گئی اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اور اس کی ماں شیلٹر ہاؤس میں رہیں گے۔ یہ جب بچی کے بارے میں یہ خبر میرے پاس آئی تو میرا دل بڑا عجیب ہو رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس بچی کے لیے کیا دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی معصومیت، اس کا بچپن، جو اس اتنی چھوٹی ننھی سی ایج میں اس نے اذیت برداشت کی ہے، جو صدمہ برداشت کیا ہے، جو کچھ اس کے ذہن کے کینوس پر آ چکا ہے، وہ ساری زندگی مٹے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس معصوم بچی کے لیے بہت سی آسانی کرے، پاک پروردگار اس کی زندگی بہت بہت پیاری، بہت خوبصورت، بہت اچھی کر دے۔ میری کوشش ہوگی کہ میں اس بچی سے ملنے کے لیے جاؤں اور اس کی ماں سے ملوں، اور پھر کیونکہ ان کی اوبویسلی سوشل میڈیا پر تو بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں بچی کے حوالے سے، ماں کے حوالے سے، لیکن ہم نے ہمارے ادارے نے ہر طرح کی کوشش کی ہے کہ ان کی پرائیویسی کو سیکیور کیا جائے۔ سو میں بھی اوبویسلی یہی کروں گی، جب ملاقات کے لیے جاؤں گی تو آ کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی ضرور کہ میری اس ننھی پری سے کیا بات ہوئی، اس کی والدہ سے کیا بات ہوئی۔ اگلی بات جو میں کرنے جا رہی ہوں، آج پھر میرے لیے بڑے صدمے کا دن، بڑی تکلیف کا دن، بڑی اذیت کا دن۔ پھر میرے سامنے ایک ایسا واقعہ آ گیا، ایک نہیں بلکہ 2 ایسے واقعے آ گئے جس نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس نے مجھے توڑ کر رکھ دیا۔ میں خود بھی ماں ہوں اور میری ماں بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، زندگی دے، تندرستی دے، ان کا سایہ ہمیشہ میرے سر پر سلامت رکھے۔ میں آج ایک بات سوچ رہی تھی کہ ہم نے کبھی ہم سب نے، جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، ہم سب نے جانور کا بچہ، بلی کا ہو، کتے کا ہو، چوزے کا ہو، مرغی کا ہو، یا کسی پرندے کا ہو، چھوٹا سا بچہ، انفیکٹ جو کیٹ لورز ہیں، ڈاگ لورز ہیں، وہ بھی 4-5 ہفتے کا ہوتا ہے تو لے آتے ہیں اس بچے کو۔ تو ہمیں جانور کے بچے کو بڑا ہونے کے لیے، اپنی کفالت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پالنے کے لیے، اپنے سروائیول کے لیے بہت زیادہ اپنے والدین کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک سرٹن پیریڈ ہوتا ہے، 4-5 ہفتے کی بات ہوتی ہے، بہت زیادہ ہو گیا جی 2-3 مہینے، شاید 2-3 مہینے میں زیادہ کہہ رہی۔ والدین کی، اپنے پیدا کرنے والوں کی، اپنے بایولوجیکل پیرنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی جانوروں کو، پرندوں کو، کسی کو بھی۔ لیکن ہم جو کہ اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوق، حیوان، ان سب سے افضل ہم انسان، جنہیں اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، جو کہ تمام دنیا کی چیزوں سے افضل ترین اللہ تعالیٰ نے شے بنائی ہے، جسے انسان کہا جاتا ہے، اس کا، انسان کا جو بچہ ہوتا ہے، اس کو اب ذرا آغاز سے دیکھیے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد تقریباً 4-5 سال تک والدین، بلکہ 4-5 سال سے بھی بڑے تک، تقریباً 5-6 سال تک کھلانا، پلانا، نہلانا، دھلانا، سلانا، جگانا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پیرنٹس کی، اسپیشلی ماں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد 5-6 سال کے بعد پھر تھوڑا سا مزید آگے چلتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 20-22 سال کی عمر تک، 25 سال کی عمر تک جو بچے ہوتے ہیں، 25 سال کی عمر تک بھی پیرنٹس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد لڑکا ہوتا ہے تو ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کو مکمل طور پر اس کی تعلیم ہو جائے
تعلیمی اخراجات معاشی طور پر obviously پیرنٹس برداشت کرتے ہیں. لڑکا ہوتا ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ تعلیم مکمل ہو جائے, پھر یہ کہیں سیٹل ہونے کے بعد یہ اپنی زندگی کو خود آگے بڑھا سکے. لڑکی ہوتی ہے تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی شادی اس کی جائے اینڈ دین اس کے بعد وہ اپنی زندگی کو آگے لے کر بڑھے. تو اتنی مطلب 20 25 30 سال کی والدین کی محنت, کاوشیں, قربانیاں, ماں باپ اپنا کہیں نہیں بہت زیادہ بڑی تعداد میں ماں باپ اپنے پیٹ کو کاٹتے ہیں, اپنی قربانیاں دیتے ہیں, اپنی خواہشات کو مارتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں. اور پھر یہ جو اتنی بڑی قربانیاں ہیں والدین کی طرف سے, والدین جو کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں, تو اللہ رب ذوالجلال نے بھی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آگاہ ہو جاؤ, میری خوشنودی والدین کی خوشنودی ہے, والدین کی ناراضگی میری ناراضگی ہے. اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا. پھر قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کرو, اگر وہ مارے پیٹیں تو ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کو تب بھی دعا دو. والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو, والدین کے ہاتھ سے اوپر اپنا ہاتھ نہ کرو, والدین کے قدم سے آگے ان کے پاؤں سے آگے اپنا پاؤں نہ کرو, ان کے سامنے ان کو اگر دیکھو تو صرف محبت کی نظر سے دیکھو. یہ والدین کے حقوق اور یہ حکم ہے ہمارے لیے. یہ ادب کا وہ تقاضا ہے جو اللہ رب ذوالجلال نے ہم سے کیا ہے, جو ہم نے اپنے والدین کو ہر صورت میں دینا ہے. اور پھر جب ایسے دلخراش واقعات آئیں کہ کبھی کوئی بدبخت اپنی ماں کو کلہاڑیوں سے مار کر کمر توڑ دے, ہاتھ توڑ دے, پاؤں توڑ دے, کوئی بدبخت اپنی ماں کے چہرے پر تماچے مارے, کوئی بدبخت جائیداد کے لیے اپنی ماں کو جان سے مار دے, گولی مار دے, ایسے واقعات آئیں تو دل چھلنی ہو جاتا ہے, شک ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اذیت, ایک شدت, وہ اس چیز کا obviously I'm sure کہ جتنے لوگ اس بات کو سن رہے ہوں گے, کیونکہ والدین تو ایسی ہستی ہوتی ہے نا کہ دنیا میں آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا دنیا میں آپ کے لیے سب برے ہو جائیں, لیکن والدین وہ ہستی ہوتے ہیں کہ وہ آپ کے ہوتے ہیں, وہ آپ کے لیے ہوتے ہیں. آپ کوئی پریشانی میں ہیں, کوئی تکلیف میں ہیں, سب سے پہلے آپ کو خیال آتا ہے اماں ابا کا. اور یہاں پر ایسے بدبخت, ایسے لوگ, یہ ابھی اسلام پورا کا واقعہ ہے, 65 سال کی خاتون, ضعیف خاتون, بیوہ خاتون, اکلوتے بیٹے کو اپنے مرے ہوئے شوہر کی پینشن سے پال پوس کر اتنا بڑا کیا, 20 سال کا کر دیا, 20 سال کا وہ بیٹا ہو گیا, اس کے اخراجات سارے وہ خود اٹھا رہی ہیں. اور اس بدبخت نے پیسے مانگ رہا تھا اپنی ماں سے, پیسے نہیں دیے یا ان کے پاس تھے نہیں, تو اتنا مارا کہ اس کے ماں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے, لہو لہان ہو گئی. وہ کلہاڑی سے ایک تیز دھار آلے سے ماں کو مارا. اینڈ دین محلے والوں نے دیکھا, کہیں کھڑکی سے کہیں سے جھانکا, اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو کال کی. پولیس وہاں پر آئی. جب پولیس ادھر پہنچی, اس کو لے کے گئی. پھر یہ جو محلے والے تھے یہ گھر کے اندر داخل ہوئے, ماں کو اٹھایا. اب آپ ماں کی عظمت دیکھیے, اور یہ ہر ماں ایسی ہوتی ہے. یہ آپ سوچئے کہ میں نے جب پڑھا, دیکھا, سنا تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے پاس کیونکہ لفظ نہیں تھے, مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا ریئیکٹ کروں اس کے اوپر, کہ اس ماں نے لہو لہان ہے, سر پھٹا ہوا ہے, خون نکل رہا ہے, کپڑے سارے خون ہو رہے ہیں, لیکن اور محلے والے کہہ رہے ہیں کہ جی چلیں آپ کو ہاسپٹل لے کے جائیں. تو نہیں, خاتون نے ہاسپٹل جانے سے منع کر دیا, کہا کہ پہلے مجھے پولیس اسٹیشن لے کے چلو, اپنے بیٹے کو چھڑوانا ہے, میں نے اپنا بیٹا چھڑواؤں گی, اس کے بعد پھر میں ہاسپٹل جاؤں گی. یہ وہ مائیں ہیں جو اپنی اولاد کو اتنے بدبخت کی جان کے دشمن ہو جائیں, اس کے لیے بھی وہ ماں اپنی تکلیف چھوڑ کر اس بچے کو بچانے کے لیے جا رہی ہے. پھر اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک ارسلان والا کیس سامنے آیا تھا, آج سے تقریباً 5-6 مہینے 7 مہینے پہلے. تھپڑ مارا تھا اپنی ماں کو, بیوی بھی تھی, بہن نے ویڈیو بنائی تھی, اینڈ ویڈیو بنانے کے بعد وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی. اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ ماں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا تھا. ماں اپنے بیٹے کو چوم رہی تھی, پیار کر رہی تھی. اور اس سے پہلے بھی جب اس بدبخت نے اپنی ماں کو مارا تھا, ارسلان نے, تو جب ماں کا اسٹیٹمنٹ لیا گیا تو اس نے کہا کہ میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے, یہ میری بہو اس کو بھڑکاتی ہے. تو یہ ساس بہو والا چکر نہیں ہے, یہ ماں کا اولاد کے ساتھ سلسلہ ہے. یہ ہر ماں کا یہی حال ہے
ہر ماں ایسے اپنی اولاد کے لیے بے چین ہوتی ہے, تکلیف میں آتی ہے, پریشان ہوتی ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں. ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے تھے مسجد کے اندر, تو وہاں ایک بلی تھی, اس نے بچے دیے ہوئے تھے. تو اس کو صحابہ کرام ہٹانے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ گندگی کرتی ہے یہاں پر. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس کو نہ مارو, یہ اب ماں ہے. جانوروں کے لیے, مطلب جانوروں میں ہو انسانوں میں ہو, ماں کا درجہ اللہ رب ذوالجلال کے لیے, قرآن حکیم کے لیے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام احادیث مبارکہ میں اتنا زیادہ تذکرہ ماں باپ کے لیے, ہر جگہ ماں باپ کے لیے. اور ہم وہ بدبخت لوگ کہ ہمارے پاس مائیں کٹ رہی ہیں, پٹ رہی ہیں, جل رہی ہیں, مر رہی ہیں. وہ بدبخت جن کو ماؤں نے اتنا بڑا کر دیا. یہ جو میں نے بات کی ہے, جو میں نے آغاز میں بات بتائی ہے, وہ تو صرف وہ والا پیریڈ ہے نا جس میں جب پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے کے بعد سے ماں اپنے مرنے تک اولاد کی خدمت میں, اس کی محبت میں قربان رہتی ہے. اس سے پہلے وہ جس تکلیف سے, جس اذیت کے ساتھ اس دنیا میں لائی ہوتی ہے, اس کا تذکرہ ہی کرنا ایسی اولادوں کے سامنے فضول ہے, کیونکہ وہ اس تکلیف کا تو آپ ایک سوئی کا چبھنا تک آپ محسوس نہیں کر سکتے. وہ تکلیف ہے. اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. یہ بدبخت, یہ جہنمی, یہ وہ لوگ جو اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہیں, جو اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان کے لیے آخرت میں اچھے اعمال یا کچھ بھی وٹ ایور وہ جو بھی کر رہے ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے, اور انہوں نے تیسری بار جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آمین 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 کہتے ہوئے 3 قدم انہوں نے آگے بڑھائے تھے, تو تیسری بات جو تھی وہ یہی تھی کہ والدین, جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ والدین سے نافرمانی کرنے والا, والدین سے بدسلوکی کرنے والا, اس کے اوپر جنت حرام ہے, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین کہا تھا. تو ایسے تمام بدبخت جو اپنے والدین کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, ان کی تو دنیا بھی obviously وہ یہاں بھی برباد ہیں, آخرت پہ بھی برباد ہیں. میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے, آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا را والدین ان سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا. ان کا بڑا احترام کریں, ان سے محبت کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اجازت بھی نہیں دی کہ ہم ان کے آگے اف بھی کر سکیں, اور ہم یہاں پر والدین سے زبان چلاتے ہیں, لڑتے ہیں, جھگڑتے ہیں. اس طرح کے بدبخت تو ان کو مارتے پیٹتے تک ہیں. خدا کے لیے اپنے والدین کا احترام کریں, ان کی عزت کریں, ان کا خیال کریں, کیونکہ ان سے بڑھ کر اس دنیا میں, اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے. والدین سے بڑھ کر اپنے والدین کا احترام کریں. بہت بہت شکریہ, اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ پتہ چلتا رہے کہ ہم آگے کن ٹاپکس پر بات کر سکیں, ہم آگے کس طرح سے کام کر سکیں. تھینک یو ویری مچ.